کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ انسانوں کو خوش کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن کیا ہو اگر خدا کو راضی کرنا اس کے مقابلے میں دنیا کا سب سے آسان کام ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی حیران کن نقطہ نظر پر بات کریں گے جو خدائی رحمت اور انسانی فیصلوں کے درمیان ایک بہت بڑے فرق کو سامنے لاتا ہے۔ اور یہی وہ خیال ہے جو ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ ایک طرف ہے انسانوں کو راضی کرنے کی نہ ختم ہونے والی کوشش، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کہ خدا کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد لگتا ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت کیسے کی گئی ہے۔ اکثر انسانوں کو خوش نہ کر پانے کا احساس ہماری اپنی غلطیوں کے بوجھ سے جڑا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ وہ احساس جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس بوجھ کی وسعت کو سمجھنے کے لیے چلیں ایک تصور کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ کسی کے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ وہ پوری زمین کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مکمل طور پر بھر دیں۔ اور بات یہیں نہیں رکتی، ذرا سوچئیں کہ وہ گناہ زمین سے بھی ابل پڑیں اور گہرے سے گہرے سمندروں کو بھی بھر دیں اور اونچے سے اونچے پہاڑوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اور آخر میں یہ تصویر ایک ناقابل یقین بوجھ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، گناہوں کا ایک ایسا پہاڑ جو زمین سے شروع ہو کر آسمان کی چھت کو چھو رہا ہے۔ اس مقام پر تو لگتا ہے کہ جیسے اب کوئی امید، کوئی راستہ بچا ہی نہیں۔ تو گناہوں کا یہ پہاڑ تو بن گیا، لیکن یہاں سے کہانی ایک بالکل ہی الگ، ایک حیران کن موڑ لیتی ہے، اور ہمیں فیصلے کے ایک بالکل مختلف معیار سے ملوایا جاتا ہے۔ یہاں انسانی فیصلے کی حتمی نوعیت کو دکھایا گیا ہے۔ دنیا کے جو پیمانے ہیں ان کے مطابق تو اتنے گناہوں والے شخص کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے، لیکن ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک اور راستہ بھی ہے۔ اور یہ ہے وہ نقطہ جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آسمان تک پہنچنے والے گناہوں کے اس پہاڑ کے مقابلے میں خدائی معافی کی سادگی کو دیکھیں۔ شرط صرف ایک ہے، ایک سچی دل سے نکلی ہوئی پکار۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ غیر مشروط معافی آخر ہے کس کے لیے؟ کیا یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہی ہے؟ اگلی چند سلائیڈز اس بارے میں ہمارے عام تصورات کو چیلنج کرنے والی ہیں۔ اب دیکھیں، جو بات واقعی میں بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ محبت کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف پرہیزگاروں یا عالموں یا بہت نیک لوگوں کے لیے ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہے کس کے لیے؟ جواب حیران کن حد تک سادہ اور وسیع ہے۔ خطاب سیدھا تمام انسانوں سے ہے، اے آدم کی اولاد۔ مطلب کسی کے اعمال، عقیدے یا پس منظر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ محبت سب کے لیے ہے۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے نا؟ اس صبر کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے اب کائنات کی طاقتور ترین قوتوں کو ایک آواز دی گئی ہے۔ وہ سب انسانی غلطیوں پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ منظر کچھ یوں بنتا ہے کہ سب سے پہلے سمندر وہ پکارتا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں ان پر چڑھ جاؤں۔ اس کے بعد خود زمین جس پر یہ سب گناہ ہو رہے ہیں وہ چیختی ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں پھٹ جاؤں اور انہیں نگل لوں۔ اور آخر میں فرشتے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کائنات کی ہر طاقت فیصلہ سنانے کے لیے اتنی بے چین ہے تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو انہیں روک رہی ہے؟ اور یہاں وہ گہرا، ناقابل یقین جواب آتا ہے جو ہر چیز کو روک دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا خدائی صبر ہے جو کائنات کی ہر دوسری قوت پر حاوی ہے۔ پیغام بہت ذاتی ہے، یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں ان کے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس انتظار کا جواب کیسے دیا جائے؟ آخری حصہ ہمیں ایک طاقتور کہانی کے ذریعے یہی بتاتا ہے۔ کہانی ایک ایسے نوجوان سے شروع ہوتی ہے جسے اس کی اپنی برادری نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اپنے بیچ سے نکال دیا تھا۔ وہ دنیا میں بالکل اکیلا اور بے یار و مددگار رہ جاتا ہے، اور جب موت بالکل قریب آ جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اور اسی لمحے میں جب کوئی دکھاوا، کوئی غرور باقی نہیں بچا، وہ اپنی آخری اور واحد امید کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی سچی پکار ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا۔ سب کچھ بدلنے کے لیے صرف ایک لمحے کی مخلصانہ واپسی کافی تھی، صرف ایک سچی پکار۔ اور نتیجہ ہماری تمام توقعات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہی شخص جسے اس کی برادری نے دھتکار دیا تھا، اب اسے خدا کی طرف سے دوست کا لقب مل رہا ہے، اور اس کی قدر اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کی تدفین میں شرکت کرنا بھی دوسروں کے لیے معافی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ پوری گفتگو ہمیں ایک آخری گہری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر معافی کا اصل پیمانہ گناہوں کی تعداد نہیں بلکہ پلٹنے کی سچائی ہے
تو یہ ایک سوچ ہمارے اپنے اور دوسروں کے بارے میں ہمارے فیصلوں کو کیسے بدل سکتی ہے؟